بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، حق نیوز کی خصوصی نشریات جمال رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے پروگرام کا عنوان ہے زکوٰۃ۔ ہم عبادات کو دیکھتے ہیں تو مالی عبادات میں زکوٰۃ جو ہے وہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں بھی جہاں نماز کا ذکر کثرت سے ملتا ہے، وہیں ساتھ ہمیں زکوٰۃ کے متعلق بھی کثرت سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، یہ متعدد جگہ پہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم خلفائے راشدین کے عمل کو دیکھتے ہیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے باقاعدہ جو ہے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک اہم ترین عبادت ہے اور اس کے بہت سارے مسائل بھی ہیں۔ لوگوں کو جو مسائل درپیش آتے ہیں، آج کے ہمارے اس عنوان پر گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ملک پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد کامران عباسی زیائی صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ آپ کے ساتھ نعت کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب حافظ گلشیر جنجوعہ صاحب۔ حافظ صاحب، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ مفتی صاحب، گفتگو کا سلسلہ آپ سے شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو ہم دیکھتے ہیں، احادیث کو دیکھتے ہیں تو زکوٰۃ کے متعلق ہمیں بہت سی فضیلتیں بھی ہیں، اس کے احکامات بھی بیان ہوئے ہیں اور پھر نہ دینے والوں کے لیے بہت ساری وعیدات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے اور اس کا یہ کب فرض ہوتی ہے کسی شخص پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے جی ہاں۔ اور اس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 32 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم صادر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 2 ہجری میں اہل ایمان پر فرض ہوئی اور یہ کہتے اس کو ہیں کہ مخصوص مال میں مخصوص افراد کے لیے مال کا ایک متعین مقدار نکالنا، یہ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا معنی اگر دیکھیں تو اس کا معنی ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ایک معنی اس کا بڑھنا ہے، ایک معنی اس کا ہے پاک کرنا۔ زکوٰۃ یہ دل کو بھی پاک کرتی ہے، مال کو بھی پاک کرتی ہے، یہ معاشرے کو بھی پاک کرتی ہے، یہ سماج کو بھی پاک کرتی ہے۔ اور اس کے متعلق حدیث میں تو کثرت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جہاد کروں جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی نہ دے دیں، نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کریں، اس وقت تک میں ان لوگوں کے ساتھ مجھے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف بھیجا تو اس وقت بڑی تاکید کر کے فرمایا تھا کہ ان کو بتانا لوگوں کو کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کیا، اور وہ کیا ہے؟ امیروں سے مال لے کر غریبوں میں دینا۔ زکوٰۃ قرآن مجید میں، حدیث میں بھی، اور اس پر اجماع امت ہے کہ یہ اسلام کا ایک ایسا رکن ہے جس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ یہ ایسا مبارک عمل ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بھی سنورتا ہے، ہمارا قوم بھی سنورتی ہے، لوگوں کو اس کے ذریعے سے جو نفع ہوتا ہے، دینے والوں کو بھی نفع ہوتا ہے اور لینے والوں کو بھی کیا ہے؟ نفع ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق اگر ہم گہرائی سے دیکھیں اور عبادات سے اس کا تعلق تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ جب جن لوگوں پر اللہ نے نصاب مقرر کیا، صاحب حیثیت ہیں، نصاب سے مراد یہ ہے جو شریعت نے 7.5 تولے سونا ہے، 52.5 تولے چاندی ہے، اور اس کے علاوہ اگر مال ہے، رقم ہے، مال تجارت ہے، یا اور اس کی ضرورت سے زائد چیزیں، حاجت اشیاء سے زائد ہیں، اگر سونا نہیں ہے، کم ہے، پھر یہ جو مال ہوگا، یہ نصاب ہوگا، یہ 52.5 تولے چاندی پر کنورٹ ہو جائے گا۔ جو رقم دیکھیں گے وہ بھی 52.5 تولے چاندی کے اعتبار سے وہ نصاب شامل ہوگا۔ اس لیے کہ جب سونا نہیں ہے نا، اس سے جب کم ہوگا
یہ چیز فقراء کے نفع کے لیے ہے، جس میں فقیروں کا نفع ہے، محتاجوں کا نفع ہے، غریبوں کا نفع ہے. تو جب ہم صحیح معنوں میں اس اللہ رب العزت کے اہم ترین فرض کو جب حضور کی امت یا کلمہ گو اہل ایمان صحیح طریقے اکثر انداز سے جب اس کو نبھاتے ہیں تو ہمارے معاشرہ بہت ساری برائیوں سے، خرابیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. آپس میں اتحاد ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو دوریاں تھیں نا امیروں اور غریبوں کے مابین ہم آہنگی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، اس سے فسادات ختم ہوتے ہیں، جرائم ختم ہوتے ہیں. کہ جتنے بھی آج ہم جرائم دیکھیں ان کا تعلق یہی ہوتا ہے کہ وہ مالی اعتبار سے لوگ پریشان ہوتے ہیں تو جرائم کرتے ہیں، ہر گھٹیا سے گھٹیا، ہر برے سے برا کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جب انہیں مالی پریشانی لاحق ہوتی ہے. جب صحیح معنوں میں زکوٰۃ دی جائے تو میں سمجھتے ہیں ہمارا معاشرہ بہت ساری برائیوں سے محفوظ ہو سکتا ہے. یہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا. بیسیکلی اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ مال کی جو ہے وہ سرکولیشن ہوتی رہے، بے شک مال کسی ایک کے پاس جمع نہ رہے بلکہ مال اس سب کی کے میں آپ کو پاس. سمپل سے مثال دیتا ہوں جی کہ جیسے ایک پانی یا چشمہ بہتا ہے، جی وہ جاری ہے، وہ پاک ہے، وہ صاف ہے. جی اگر ہم اسی کو جگہ بند کر دینا، جتنا عرصہ رہے گا وہ صحت کے لیے مضر ہوگا، جی تعفن پھیلے گا، بدبو آئے. جی یہی چیز ہے کہ جب مال ایک دوسرے میں، امیر کا مال غریب کے پاس جائے گا تو وہ غریب کے پاس مال جانے کی وجہ سے بظاہر اس کا مال کم ہوا ہے لیکن در حقیقت اس کا مال بڑھتا ہے. حضور نے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، مال بڑھاؤ. اور دوسرا اس کا مال کی حفاظت بھی ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر جو چیز ہوتی ہے کہ جب وہ مال غریب تک پہنچتا ہے، اس وجہ سے جو انسان کے دل میں مال کی لالچ ہرس ہوتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، دل اس کا بخل جیسی بیماری سے محفوظ ہو کر اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے. تو جب صحیح معنوں میں معاشرے میں تقسیم ہوتی رہے گی تو ہمارا معاشرہ بھی برائیوں سے پاک ہوتا جی جائے گا. یہ تو بڑی خوبصورت بات کہی آپ نے. میں جیسے آپ نے ابھی سونے اور چاندی کی مثال دی، نصاب جو متعین کیا گیا ہے، تو اگر میں اب مسائل کی طرف آنا چاہوں گا تو ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس سونا کم مقدار میں ہوتا ہے، 7.5 تولے نہیں ہوتا. تو وہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اب اگر 52.5 تولے چاندی کا اعتبار کیا جائے تو وہ تو ٹوٹل چاندی بھی جو ہے وہ اب میرے حال میں 50,000 سے بھی کم جی قیمت کی بنتی ہے، ایسے ہی جبکہ 1 تولہ سونا جو ہے وہ اس کی ڈبل قیمت 1,10,000 تک بے پہنچ گیا. شک. تو جن لوگوں کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے ان کے متعلق زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ یہ جن کے پاس 7.5 تولے سے کم سونا ہے، جی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کے ساتھ ان کے پاس 10 روپے 5 روپے ضرورت سے زائد موجود ہوں گے، یا اور کوئی ایسی چیز ہے کہ چاندی کا کوئی کنگن پڑا ہوا، کوئی اور ایسی چیز ہے جو ضرورت سے حاجت حیثیت سے زائد، ہم اس کو ملائیں گے، اس کو ساتھ ملائیں گے. جب وہ اس کے ساتھ مل جائے گا پھر ہم 7.5 تولے سونے پر نصاب کو نہیں لے کر جائیں گے، ہم اس کو 52.5 تولے چاندی پر کنورٹ کریں گے. یعنی کہ اس میں جو پھر فقیر کا نفع چاندی کی جو مالیت جی بنتی ہے اس مالیت اس مالیت کے اعتبار سے وہ شخص صاحب نصاب ہوگا. جی یعنی اب 7.5 تولہ سونا کی بالخصوص پاکستان کے اندر جی یا اوورآل پوری دنیا جی کو دیکھ لیں، کیونکہ یہ جب 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونے کا جو دونوں کا نصاب بیان کیا گیا تھا تو اس وقت ان دونوں کی 52.5 اور 7.5 کی قیمت گویا ایک تھی، برابر قیمت جی بنتی تھی. اب چونکہ 52.5 اور 7.5 بے کی شک قیمت برابر نہیں ہے تو اس کے لیے آپ 7.5 تولے سونا ہونا یہ لازمی نہیں لازمی ہے. نہیں ہے، آپ اس کو آپ چاندی پر کا نصاب کو وہ شخص صاحب نصاب ہوگا. یہ اور تو ماشاءاللہ بڑی زکوٰۃ جو خوبصورت. دے گا اس پر سال جب پورا ہوگا جی ہاں. اس شخص پر کیا ہوگی، وہ اچھا اس زکوٰۃ بارے ہوگی. میں لوگوں کی تھوڑی سی رہنمائی کیجئے کہ یہ جو ہولان ہول ہے یا سال کا پورا ہونا ہے یہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ اور پھر کچھ لوگوں نے ہمارے ہاں اکثر لوگوں کا طریقہ ہے کہ انہوں نے رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، کچھ شعبان کے مہینے میں، تو لوگوں میں کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ ہم مہینے کو خاص کریں نہ کریں، تو اس کے متعلق کچھ بتائیں کہ لیکن کیا یہ وہ کوئی مہینہ خاص عبادت ہے؟ ہے جیسے نماز کا ایک وقت متعین ہے، جی حج کا ایک مہینہ مختص ہے، جی رمضان کا مہینہ مختص ہے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے جس کا نہ وقت مختص ہے نہ مہینہ کوئی مختص ہے. سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص جس دن اس کے پاس صاحب بے نصاب ہوا اس کے مال اس کے پاس آ گیا، جی اب اسی دن اگلے سال چاہے وہ رمضان ہو، چاہے شعبان ہو، چاہے ذی الحج ہو، ذیقعد ہو، محرم ہو، اگلے سال اسی دن اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ کیا ہوگا، واجب ہوگا. اگر وہ بلا وجہ تاخیر کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا.
ہاں، ایک صورت اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں جی رمضان میں متعین کیا ہوتا ہے، شعبان میں متعین کیا ہوتا ہے، اس کا زکوٰۃ کا کوئی مخصوص وقت نہیں، جب بھی یعنی سال پورا اس ہو کا تعلق وہ مال کے آنے سے ہے۔ آنے صاحب نصاب ہونے کے ساتھ ہے، جی ہاں، جس کہ دن جب وہ صاحب نصاب ہوگا اگلے سال اسی دن اس کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا۔ اچھا، یہ تو ہو گئی ان لوگوں کے لیے۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں اور وہ سارا سال اربوں پتی ہیں، کروڑوں پتی ہیں، تو وہ صاحب نصاب ہی رہتے ہیں، جی جی ان کے پاس کثرت سے مال آتا جاتا ہے، تو کیا وہ لوگ اپنی آسانی کے لیے کوئی مہینہ خاص کر سکتے ہیں کہ اس مہینے میں ہر سال میں زکوٰۃ نکال دوں گا؟ دیکھیں وہی بات ہوگی کہ جب ان پر سال نہیں گزرے گا جی ہاں، تو اس کے یہ جو شرائط ہے نا زکوٰۃ کی، جی اس میں سے ایک حوزان حوض ہے، اور یہ جو سال کا بھی اعتبار ہے یہ قمری مہینے کے اعتبار سے، یہ انگریزی ماہ کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ اچھا، جو احباب صاحب نصاب ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، جی ہاں، صاحب ثروت ہیں، وہ لوگ ان کے پاس مال رہتا ہے، ان کے یہ کوئی مختص کرنا کہ بھائی اس کے یہ کریں، جب سے وہ کریں وہ غالب گمان ہو کہ میں اس وقت میرے پاس اتنا مال آیا تھا، جی وہ اس کے اعتبار سے وہ زکوٰۃ دینا شروع کر دیں۔ اگر کچھ مہینوں کے سال کی اگر رہ بھی جاتی ہے تو بعد میں بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ان پر واجب ہی ہوگا، لازم ہوگا۔ یہ تو ماشاءاللہ بڑی جی، خوبصورت بات آپ نے کہی۔ غالب میں گمان پر۔ غالب گمان پر میں ایک بات اور چاہوں گا، ہمارے سامعین کی جو کنفیوژن ہے وہ اکثر لوگوں کو یہ رہتی ہے، قرآن میں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مصارف زکوٰۃ 8 بیان ہوئے ہیں، تو ان مصارف کے اندر مساکین اور فقیر کا ذکر آتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ فقیر کون لوگ ہوتے ہیں اور مساکین کون سے ہیں شرعی اعتبار فقیر سے؟ وہ ہے، شرعی فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا جو بھی نصاب ہے، زکوٰۃ کے نصاب تک مال نہ پہنچے، جی یا بالفرض اگر نصاب تک پہنچ بھی گیا نا مال اس کا، جی لیکن اس کی اپنی حاجت میں مستغرق ہے، جی تو وہ حاجت سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے کہ وہ مال کیا کرے، کسی دوسری طرح سے استعمال کرے، اسے شرعی فقیر ہم کہیں گے۔ لیکن شرعی فقیر کے لیے سوال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، شرعی فقیر جو ہے وہ سوال نہیں کر سکتے۔ صحیح، اب مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس نہ کھانے کے لیے ہو، نہ اس کے پاس پہننے کے لیے ہو، اب وہ کیا ہے؟ مسکین ہے۔ مسکین جس صورت میں بندہ ہوتا ہے، اس صورت میں اگر وہ کسی کے پاس سوال جا کر کرتا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہوتا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے وضاحت فرما دی۔ میں چاہوں گا کہ ایک جو اہم ہمارے معاشرے میں مسئلہ ہے وہ اس کو آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے وقت ہم کن لوگوں کا پہلے خیال رکھیں اور کن کو جو ہے کن کا یہ تو بعد میں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب آپ صدقات کرو جی تو اگر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اپنے خاندان میں، کنبے میں، برادری میں، قریبی جنہیں اللہ رب العزت آتی ذل قربا، جی، ان کو دیکھو گے، اللہ رب العزت تمہیں 2 اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ایک اجر یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان دوسرا اجر یہ ہے کہ وآتی ذل قربا پر عمل کرتے ہوئے آپ نے جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو صلہ رحمی کی ہے، اس پر اللہ رب العزت آپ کو 2 اجر عطا فرمائے گا۔ سبحان تو اللہ، سب سے پہلے ہمیں زکوٰۃ دیتے وقت اپنے خاندان میں دیکھیں، قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر ہمیں اپنے پڑوس میں دیکھیں، پھر اپنے محلے میں دیکھیں، اگر پھر کہیں پر نہیں ملتا، اس کے لیے جو آج کل سب سے بہتر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دینی مدارس کے طلباء ہیں، کیونکہ بہت سارے احباب ایسے ہوتے ہیں کہ جو پتہ نہیں ہوتا ہے، وہ سر سے اتارنے والی بات کرتے ہوئے زکوٰۃ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو زکوٰۃ دینے کے حقدار نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے یہ مستحق نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے یہ بہت اہم بات ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کا مال جس کو دے رہے ہیں وہ فقیر اور جو مصرف بیان کیے وہ ہو، اور اس کا مال پر قبضہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب تک وہ قبضہ نہیں کرے گا، جب تک آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے ایسے بندے کو دے دیا زکوٰۃ تو وہ صاحب خود حیثیت تھا، اس نے قبضہ بھی کر لیا، آپ سمجھ رہے میری زکوٰۃ ہوگی، لیکن در حقیقت آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اچھا، یہ تو ایک تو آپ نے قبضے کا ذکر فرمایا کہ اس کے لیے اس کا قبضہ کرنا ضروری ہے، کہ یعنی اس کو اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ مستحقین میں مستحق کے لیے یہ یعنی جستجو کرنا، یہ اس کی شرائط میں سے ہو گیا کہ اب زکوٰۃ دینے کے لیے جس بندے کو دے رہے ہیں اس کی تحقیق کر لینا کہ یہ واقعتاً مستحق ہے یا نہیں، گویا یہ اس کی شرائط میں سے ہے، اس کے لوازمات میں سے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاشرے میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں، کنبے میں ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے تعلق داروں میں کون کس حیثیت کا مالک ہے۔ یہ تو بالکل لازمی بات ہے۔ اگر آپ تحقیق کریں اپنے طور پر، تحقیق کرنے کے بعد اگر آپ کا غالب گمان یہ کہتا ہے کہ بھائی واقعتاً
یہ شخص واقعہ مستحق اپنے تحقیق کے باوجود مکمل تحقیق کر کے اگر دے دیں حقیقت میں کچھ اور بات، اس اعتبار سے آپ کو کیا ہے آپ بری ذمہ، جی بری ذمہ آپ کو معافی ہو سکتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، یہ بڑی پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ پروگرام میں اب نعت شریف کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ہمارے ساتھ حافظ گلشیر جنجوعہ صاحب موجود ہیں۔ مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے، وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں، نہیں بھولے ابھی تک بوذروں سے دیکھ کے قصے، نہیں بھولے ابھی تک بوذروں سے دیکھ کے قصے، وہ پیکر صدق کے ان کی وفائیں یاد آتی ہیں، وہ پیکر صدق کے ان کی وفائیں یاد آتی ہیں، اور وہ بارش پتھروں کی مکہ و طائف کی گلیوں میں، ستم لوگوں کے آقا کی دعائیں یاد آتی ہیں، ستم لوگوں کے آقا کی دعائیں یاد آتی ہیں، اور کہیں وہ بدر کے لمحے، کہیں خندق کی وہ باتیں، کہیں وہ بدر کے لمحے، کہیں خندق کی وہ باتیں، نبی کے جانثاروں کی ادائیں یاد آتی ہیں، نبی کے جانثاروں کی ادائیں یاد آتی ہیں، اور تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی پھول کھل جائیں، تمنا یہ کہ کانٹوں کی جگہ بھی
پھول کھل جائیں، ہیرا کے غار کی وہ التجائیں یاد آتی ہیں، ہیرا کے غار کی وہ التجائیں یاد آتی ہیں، وہ صحرا کے نظارے، وہ ہوائیں یاد آتی ہیں، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں۔ ماشاءاللہ، مدینہ کی وہ اندیکھی فضائیں یاد آتی ہیں۔ بڑا خوبصورت کلام آپ نے ہمیں سنایا اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو پیش کیا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ نے مسئلے کو چھیڑا تھا، میں چاہوں گا کہ اسی کے ساتھ آپ مزید ایک بات کی وضاحت فرما دیجئے۔ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے زکوٰۃ کے مستحقین کا، کہ مستحق لوگ کون سے ہیں۔ پھر اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں اکثر لوگوں نے بینک اکاؤنٹس رکھے ہوتے ہیں، کھولے ہوتے ہیں، تو بینکیں جو ہیں وہ شعبان کے مہینے میں پاکستان کا یہ اسکیجول ہے کہ رمضان یا کم رمضان، یہ رمضان میں یا وہ شعبان میں اس کی وہ کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں، تو وہ کٹوتی کرتے ہیں۔ تو کیا بینک کسی کی طرف سے اس کے جمع مال پر جو زکوٰۃ نکالتا ہے، یہ درست ہے، اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ دیکھیں بینک کی طرف سے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، یہ اس بندے کا جس کا مال ہوتا ہے، یہ اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بینک لے کر کس کو دیتا ہے، کہیں قبضہ فقیر کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہمارے جو ملک میں چیف جسٹس ہے جو سپریم کورٹ کا، اس نے اس برملا کہا ہے کہ بھئی یہاں پر زکوٰۃ کی رقم سے ہمارے وزراء عیاشیاں کرتے ہیں۔ اور میں نے اس کے حوالے سے ایک ابھی بھی BBC کی رپورٹ موجود ہے کہ ہمارے ملک میں 98 لاکھ کروڑ روپے 98 کروڑ 97 کروڑ کے آڈٹ ہوا زکوٰۃ کا، جس میں سے 59 کروڑ روپیہ زکوٰۃ کی رقم خود بت کی گئی۔ اللہ، کتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ظلم ہے۔ ہمارے جو زکوٰۃ یہاں سے کاٹی جاتی ہے وہ مستحقین تک پہنچتی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یکم وہی بات جیسے کی ہے کہ یکم شعبان زکوٰۃ کا وقت ہی نہیں ہے، یا یکم رمضان تو وقت ہی نہیں ہے۔ بینک جس بندے کی زکوٰۃ کاٹتا، ہو سکتا ہے جس بندے نے 4 ماہ پہلے اس کے پاس رقم آئی ہے، اس نے اکاؤنٹ کھولا، اس کے پاس اتنی رقم کسی نے دی ہے، ہو سکتا ہے اس کے پاس کسی کے گفٹ ہو، کسی کا تحفہ ہو، کسی کا قرض ہو، بغیر سوچے سمجھے وہ اسے کیا کر دے گا، تحقیق اس کے کیا کر دے، کاٹ دے گا۔ حالانکہ زکوٰۃ کے یہ جو ہولان ہول تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا تھا، ایک بندے کے 6 مہینے پر آپ نے کاٹ لی ہے، وہ اس زکوٰۃ ہی نہیں بنتی ہے۔ ایک بندے کی زکوٰۃ تھی جو آپ نے کاٹی ہے، اس کے یہ نہیں پتا کہ فقیر کے پاس گئی ہے کس کے پاس، جو لوگ لینے والے ہیں کہ کاٹنے والے ہیں وہ شرعی فقیر نہیں ہے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تب ادا ہوگی جب شرعی فقیر اس کو اپنے قبضے میں لے گا، اس کی ملکیت میں جائے گی، تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو بینک میں ایسی صورتحال ہی نہیں ہے، ایسی صورتحال ہی نہیں بنتی۔ جی، یہ تو ماشاءاللہ بڑی آپ نے ڈیٹیل سے اس مسئلے کی وضاحت فرما دی۔ اب ہمارے یہاں معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اکثر اس کے فارمولے کا ہی نہیں پتہ ہوتا، اس کی کیلکولیشن کا نہیں پتہ ہوتا۔ گھر میں بہت ساری گاڑیاں ہیں، بہت سارے جائیدادیں ہیں، مکان ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، تو ہمارے سامعین کے لیے ذرا یہ بیان فرمائیں کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کرنے کا فارمولہ کیا ہے؟ بڑا آسان ہے، اتنا آسان فارمولہ زکوٰۃ کا کہ آپ کے پاس جتنا مال ہے، وہ جو آپ نے گاڑیوں کی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس کو الگ ڈسکس کرتا ہوں، پہلے اس کو بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنا مال ہے، سونا ہے، آپ اس کی جس دن سال پورا ہوا اس پر آپ مالیت لگائیں۔
آپ کے پاس چاندی ہے، آپ اس دن اس کی مالیت لگائیں. پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس جو مال تجارت ہے آپ اس کی کیا کریں، مالیت لگائیں. آپ کے پاس جو بیچنے کے لیے پلاٹ ہیں یا بیچنے کے لیے گاڑیوں کا کاروبار کرتے ہیں، جو بھی ایسی ہیں بیچنے کی نیت سے خریدی ہیں، آپ ان کی قیمت لگا کر جتنی بھی مالیت بنے، 1 خرب بنے، 1 ارب بنے، 1 کروڑ بنے، آپ اس کو 40 پر تقسیم کر دیں. 40 پر تقسیم کریں گے، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ. یعنی یہ 2.5 اس سے نکل آئے گا، نکل 2.5% اس کے زکوٰۃ نکل جائے گی. یہ تو ماشاءاللہ بڑا آسان بہت آسان فارمولہ فارمولہ ہے. ہے. اچھا یہ اچھا ہمارا، میں آپ کی جو دوسری بات آپ نے بولی ہے، گاڑیاں جس کے پاس 2 میں ہیں، اسی کی طرف آ جی رہا تھا. پلاٹ ہیں 2 ہیں، گھر ہیں 2 ہیں ایک بندے نے، اگر وہ گھر رہنے کے لیے ہیں، ایک گھر میں رہتا ہے، کبھی ایک گھر میں کبھی دوسرے گھر میں، ایک پلاٹ لیا اس نے کہ میں یہاں پر مکان بناؤں گا. یہ گاڑیاں 2 ہیں، ایک بڑی گاڑی ایک چھوٹی گاڑی ہے. اگر وہ لیتے وقت بیچنے کی نیت نہیں کی، رکھنے کے لیے ہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. کیونکہ زکوٰۃ ادائیگی جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ایک سونا چاندی ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے، مال تجارت ہے، تیسری جو چیز ہے وہ چرائی کے جانور ہیں. تو لہٰذا یہ جو چیزیں ہیں یہ نامی نہیں ہیں، بڑھنے والی نہیں ہے، نہ یہاں پر مال تجارت ہے کہ بیچنے کی نیت سے ہی ہیں، اس نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں، لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی ایک شخص کے پاس اگر ایک سے زائد سواری ہے گھر جی میں، ایک کچھ لوگوں نے لگژری گاڑیاں جی رکھی ہوتی ہیں، پھر گھر کے ملازمین کے لیے انہوں نے کچھ جی چھوٹی گاڑیاں اس رکھی پر ہوتی ہیں، اس پر تو زکوٰۃ ان پر نہیں، بہرحال زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں اگر نہیں. اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں رکھی ہوئی. یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا. میں چاہوں گا کہ آپ اس متعلق کچھ بیان کریں کہ جیسے ہمارے یہاں لوگوں میں اکثر یہ بات مشہور ہوتی ہے کہ جو ان کے دکانوں کے اندر تجارت کا مال پڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ وہ کیسے نکالیں گے اور اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ اس یہ کا بھی زکوٰۃ بنتی جی ہے یا نہیں؟ جو مال اگر سال پورا ہو جاتا ہے، جی وہ نصاب تک بھی پہنچ جاتا ہے مال تجارت، تو اس کی جو قیمت ہوگی جی اس قیمت پر زکوٰۃ دینی ہوگی. اب بہت سارے ایک مسئلہ یہاں پر آتا ہے، کریانہ کا مال ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کتنا ہے، تو اس کو اپنے اعتبار سے غالب گمان مکمل تحقیق کر دینی چاہیے. تحقیق کرنے کے بعد جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ دے دے، احتیاطاً کوئی تھوڑا سا زیادہ دے دے. اگر کم ہو گیا تو وہ اس پر ہوگا، اگر زیادہ ہو گیا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا، اس کے لیے باعث اجر ہوگا. جی. اچھا ایک مفتی صاحب ایک بات کی اور وضاحت فرما دیں کہ جیسے ایک شخص ہے، اس نے ایک مکان لے کر ایک میں وہ خود رہتا ہے اور ایک کرائے پہ لگایا ہوا ہے. اب اس ظاہر کرائے والے مکان پہ زکوٰۃ تو اس نے دینی ہے، وہ اس کی زکوٰۃ کس اعتبار سے دے گا؟ وہی مکان جو اس نے کرائے پر دیا ہوا ہے، اگر اس نے بیچنے کی نیت سے نہیں لیا ہے، جی ہاں بیچتے بناتے وقت یا دیتے وقت کرائے کے لیے لیا ہے، اب اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. جو اس کی کرایہ ہوگا، آمدنی ہوگی، وہ جو اگر کوئی آمدنی نصاب کے ہے. ساتھ، جی جی ہاں. وہ نصاب کے ساتھ ملے گی. اگر صاحب نصاب ہوا، سال گزرے گا، تو اب اس آمدنی پر ہوگی، مکان پر نہیں ہوگی. یہی صاحب خلاصے کیا ہے دکانوں کا، یہی یعنی یہ سب کا ایک ہی ایک سسٹم ہے ایک کہ ایک مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ہی ملائیں گے جی کہ اگر کاروبار کی بیچنے نیت سے بیچنے کی نہیں ہے، نیت سے نہیں یعنی ہے. وہ لین دین کاروبار کی جی نیت سے نہ ہو، تو پھر اس کی آمدن جو ہوگی اس کو پر نصاب کے ساتھ ملا کے بالکل. اس پر زکوٰۃ دیں گے. یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی اس سے خوبصورتی سے اس کو بیان کر دیا. میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کے لیے اس بات کی بھی وضاحت فرما دیں کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، جیسے سلبی اور نسبی جو رشتہ دار ہیں، ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں، کیونکہ یہ لوگوں کو اکثر مسئلہ کس کو پیش دے آتا ہے سکتے کس ہیں، کو کس دے کو نہیں. سکتے ہیں، کس کو نہیں دے اس سکتے. پر بڑا سادہ سا فرمولہ ہے کہ فقہا نے زکوٰۃ جن لوگوں پر نہیں لگتی، نہیں دے سکتے، جن کو زکوٰۃ دینے والے کو اصول اور فروع ہیں. جی ہاں. اصول سے مراد اس کے باپ دادا، فروع سے مراد اس کے اولاد پوتا نیچے تک جاتا. اس کے علاوہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، دوسرے رشتہ، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بیٹے پوتے تک اور باپ دادا تک آپ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے باقی سکتے کو دے سکتے جی. ہیں. اچھا ہمارے یہاں مفتی صاحب لوگوں کو ایک اکثر مسئلہ پیش آتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 5 لاکھ روپیہ جمع ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اوپر کاروبار کی مد میں جو قرضہ ہے وہ 10 سے 15 لاکھ تک ہے. بالکل ایسے. تو اب اس کے متعلق کیا حکم ہے کہ وہ اس کا یہ ہے کہ جتنا اس کے پاس مال ہے نا، جی ہاں اب اس مال کو ہم قرض سے منہا کریں گے. جی ہاں اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ 10 لاکھ روپے قرض ہے، 5 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے، تو لازمی بات ہے جو اس کے پاس مال موجود ہے، اگر اس پر سال بھی گزر جاتا ہے، ہم 5 لاکھ کو اس قرض کی صورت میں اسے نکالیں گے، پیچھے پھر بھی اس کے 5 لاکھ روپے کیا ہے، قرض موجود ہے. لہٰذا اس وجہ سے اس شرط پر زکوٰۃ واجب نہیں اچھا ہوگی. یہ تو ایسی صورت میں ہو گیا کہ جب اس کے پاس اس کے اوپر 10 لاکھ روپیہ قرضہ ہو. جی
اب ایسی صورت میں بتائیے کہ ایک شخص کے پاس 5 لاکھ روپیہ جمع ہے اور 10 لاکھ روپیہ اس کا لوگوں کے پاس ہے، اگر اس پر سال گزر جاتا ہے جی ہاں تو جو 5 لاکھ روپے زکوٰۃ، اچھا اس کے یہ دو چیزیں، ایک ہے وجوب زکوٰۃ، جی ہاں ایک ہے وجوب ادا ہوتی ہے۔ جی ہاں اگر اس شخص کے پاس 5 لاکھ روپے ہے، اس پر سال گزر جاتا ہے اور 10 لاکھ روپے اس کا قرض ہے، تو اب 5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ واجب ہوگی اور 10 لاکھ جو اس کا قرض ہے زکوٰۃ اس پر بھی واجب ہوگی، جی ہاں لیکن اس جو قرض دی ہوئی رقم ہے اس کی ادا کرنا اس پر تب واجب ہوگا جب جب اس کو- نصاب میں سے 5واں حصہ وصول ہوتا جائے گا، جی ہاں تو اس 5ویں حصے کے مطابق 2.5% زکوٰۃ جو ہوگی اسے ادا کرنا واجب تب ہوگا جب اس کا قرض اس کو 5واں حصہ ملتا جائے یعنی گا، کل قرض کا 5واں حصہ جب نصاب کا 5واں، نصاب کا جی 5واں، یعنی جو جو ملتا جائے گا تو نصاب کے اس کو 5واں اس حصے کے کے برابر، مطابق وہ زکوٰۃ ادا کر، اس وقت اس کی یہ زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگا، ماشاء اللہ۔ اچھا ادائیگی زکوٰۃ۔ یہ ایک چیز اور وضاحت کر دیں، یہ گھروں میں جو ہے وہ دیکھیں گے تو اسلام ایک سمپل سا فارمولہ ہے کہ زکوٰۃ ضروریات پر نہیں آسائشات پر ہوتی بے ہے۔ شک تو گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں کے گھروں میں بڑا مہنگا سامان رکھا ہوتا ہے، بڑا لگژری سامان رکھا ہوتا ہے، لباس آج کل تو لاکھوں میں لباس ایسے ہیں کہ 1.5-2 لاکھ روپے کے ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق بتائیں کہ کیا ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا جب دیکھیں ہم جو زکوٰۃ چیزیں نکالیں گے؟ حاجت اسیہ جی قرار دی گئی ہیں، آپ کا لباس ہے، رہنے کا مکان ہے، سواری ہے، اور جو آپ کی ضرورت کے برتن ہیں، جی اگر جو لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کے اوزار ہیں، یا جن لوگوں نے کارخانے فیکٹریاں لگائے ہیں ان کے جو مشینری وغیرہ، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ جی اس کے علاوہ جو جیسے آپ بول رہے ہیں جیسے ٹیلی ویژن ہو گیا ہے، جی بلا ضرورت لگژری سامان ہے، کھلونے رکھے ہوئے ہیں، کچھ اور طرح کی چیزیں، یہ ضرورت سے زائد چیزیں ہیں، یہ حاجت اسیہ کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ یہ آسائشات میں جی آسائش، یہ حاجت تو کیا اسیہ ان نہیں پر بھی زکوٰۃ دیں ہے۔ گے؟ ظاہری بات ہے اگر یہ چیزیں اس کے پاس دیکھیں گے، اگر نصاب کے ساتھ یہ چیزیں ملا کر، پھر اسے کیا کرنی پڑے گی، زکوٰۃ اس کی ادا کرنی پڑے گی۔ یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑی شرح و بست کے ساتھ ان مسائل کو بیان کیا۔ مسائل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت سارے میرے ذہن میں اور بھی سوالات آ رہے ہیں، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں۔ میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والے، ادائیگی زکوٰۃ، اس کے لیے سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، یعنی جو لوگ اپنے مال جمع کرتے ہیں، سونے اور چاندی، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت ہے۔ پھر آگے فرمایا یوم یحمى علیہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اس مال کو قیامت کے دن گرم کیا جائے گا، گرم کرنے کے بعد ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلو کو داغا جائے گا اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت پھر مال سے کیا کہے گا، اسے کہے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ تمہارا خزانہ، کہ میں تمہارا وہ خزانہ ہوں جسے تم جمع کرتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم چکھو جو تم جمع کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق فرمایا کہ کائنات کے اندر خشکی اور تری میں جس بندے کا پر جہاں پر بھی مال ضائع ہوتا ہے نا، ہلاک ہوتا ہے، وہ مال زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ اور ایک روایت میں میرے آقا نے فرمایا کہ روئے زمین پر جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں میرے آقا نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت مخلوق پر روئے زمین پہ اپنی رحمت کی بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر یہ دیگر مخلوق چرند پرند جیسی مخلوق نہ ہو، اللہ رب العزت ان روئے زمین والوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اور ایک روایت میں میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن تختیاں ہوں گی، اس مال کی تختیاں بنائی جائیں گی، وہ گرم کر کے ان کے جسم پر لگائی جائیں گی، جو ہی ٹھنڈی ہوں گی پھر گرم کیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا فیصلہ ہوگا، جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ یہ اتنی بڑی واحدات ہے کہ یہ واحد ایسی عبادت ہے، دیکھیں نماز تو نہیں پڑھتا ہے وہ خود اس کا نقصان ہے، حج کوئی ادا نہیں کرتا وہ خود اس کا، لیکن زکوٰۃ اگر کوئی ادا نہیں کرتا ایک خود بھی نقصان اٹھاتا ہے، دوسرا پورے معاشرے کا بھی نقصان اٹھاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے جو برائیاں جنم لیتی ہیں وہ شخص اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جو مستحقین ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا اس پر لازم اور فرض تھا وہ ان کا حق غصب کرنے والا، اس کے جو تعلق ہوتا ہے، سرکل ہوتا ہے، اس کے معاشرے کے ساتھ بھی ہے، سماج کے ساتھ بھی ہے، آپ پھر جو رحمت سے محروم ہونے کی بات ہے روئے زمین کے ساتھ بھی ہے، پھر بیماریاں، عذاب اور مصیبتیں نازل ہونے کے ساتھ بھی جو تعلق ہے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اس کے وبال کی وجہ سے پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ بڑی آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کی وحیدات کے متعلق بھی ہمارے سننے والوں کو آگاہی جو ہے وہ کرا دی ہے۔
میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ 1 منٹ میں. میرا یہی پیغام ہے کہ یہ جو جتنا بھی مال ہے یہ اللہ کی عطا کردہ ہے. جی بالکل. اللہ نے جو یہ آپ کو مال عطا کیا ہے، اگر خود آپ جتنا بھی عیاشی کریں، اس پر جو فرائض ہیں اپنے مساکین محتاج کو نہ بھولیں. کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. اگر آپ مصائب سے بچنا چاہتے ہیں، تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں، سکون میں رہنا چاہتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ مخلوق پر جو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے وہ مال خرچ کریں. جب آپ مال خرچ کریں گے اللہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گا، قبر بھی سنوارے گا، حشر میں بھی آپ کو رسوا نہیں ہونا پڑے گا. آپ کا مال محفوظ ہوگا، آپ تکالیف سے محفوظ ہوں گے، مصائب سے آپ محفوظ ہوں گے، صحت و تندرستی والی اور سب سے بڑھ کر سکون والی زندگی بسر کریں. سبحان اللہ. بڑا خوبصورت پیغام آپ نے ہمارے سامعین کو دیا. میں ایک بار پھر آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت مہربانی. آخر میں ہمارے حافظ گلشیر جنجوعہ صاحب ہمیں نعت سنائیں گے. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی. یاد رہی نہ وہ جنت ہم کو، یہ جنت ہی کچھ ایسی تھی. تکتے رہے یوسف جیسے بھی حشر میں ان کے چہرے کو، جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. جب پوچھا تو کہنے لگے وہ صورت ہی کچھ ایسی تھی. پاس بلایا پاس بٹھایا عرش پہ ان کو خالق نے، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی. یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی. اور دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتا رہا ہر ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی. قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی. قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا. قبر میں حاکم جب پہنچے تو ہنس کے نکیروں نے دیکھا. کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی. کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی. یاد رہی نہ وہ جنت ہم کو،
یہ جنت یہ کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت انتخاب تھا آپ کا اور بڑا خوبصورت انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتوں سے نوازے۔ آخر میں اپنے دونوں مہمانوں کا ایک بار پھر تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ دونوں نے ہمارے لیے وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ایک پیغام وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ کبھی وہ لوگوں کو مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ جن کو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا ہے ان کو چاہیے کہ جو صاحب نصاب لوگ ہیں وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ضرور نکالیں، تاکہ ایک تو آپ کا مال بھی پاک ہو، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان